بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ سنائیں؟ یہ میں ذرا بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا۔ وہ یہ کہ میری بیٹی نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، ماشاءاللہ سے اس نے قرآن پاک پڑھ لیا۔ تو آج اس کی باجی آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے میں ان کو دکھاتی ہوں کہ مبارک دیتی ہوں انہیں بھی، کہ بھی میری بیٹی نے پڑھ لیا، انہیں بھی بہت مبارک ہو۔ یہ استاد کی محنت ہوتی ہے، جو وہ قرآن پڑھاتے ہیں اور بچہ پڑھتا ہے تو وہ ان کی محنت ہے، اسی لیے میں نے ان کو بلایا تھا۔ میں نے کہا مبارکباد دیتی ہوں میں آپ کو بھی کہ آپ نے میری بیٹی کو پڑھا دیا، چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ مبارک ہو آنٹی جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹی کو پڑھایا، اور یہ استاد کا حق ہوتا ہے، اسی لیے یہ لوگ پکڑے ہیں۔ مجھے یہ مٹھائی مل گئی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں بس اے بڑی خوشی ہوتی ہے جس لیے بیٹی پڑھ جاتی ہے، ماشاءاللہ قرآن پاک سب کچھ مل گیا باجی۔ اے باجی ساری امانت۔ بہت بہت شکریہ۔ چلے جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری بیٹی کو پڑھا دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج میری بیٹی کا قرآن مکمل ہوا ہے۔ بہت مبارک ہو عزا آپ کو، آپ مٹھائی ضرور کھائیے گا۔ یہ عزا کی خود کی محنت، آپ اس نے بہت محنت کی ہے۔ چلے جی بہت شکریہ عزا صاحب، آپ کا بہت بہت مبارک ہو۔ منہ سے بول لو بیٹا، ایسے چپ کر کے کھڑی ہے جیسے۔ تھینک یو۔ چلے جی تھینک یو۔ جب بچے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں نا تو ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے، ہمارے والدین نے ہمیں قرآن پاک لازم پڑھایا کہ آپ لوگ پڑھو، اور صبح ہمارے ابو لازمی اٹھایا کرتے تھے کہ اٹھو نماز پڑھو قرآن پڑھو۔ تو ہمیں شروع سے یہی عادت ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے اپنے بچوں، میری بڑی بیٹی نے بھی نا جلدی پڑھ لیا تھا قرآن پاک۔ یہ تو ابھی عزا نے ذرا تھوڑا سا دیر ہو گئی اس کو پڑھتے ہوئے، لیکن میری بڑی بیٹی نے تو ماشاءاللہ بہت جلدی پڑھ لیا تھا۔ تو ہمارے بھائیوں نے بھی قاری سے پڑھا تھا نا، تو جب انہوں نے قرآن پڑھا تھا تو اس کے بعد نا ہمارے ابو نے ان کی آمین کروائی تھی، جو کہ قاری کو گھر بلا کے اور بڑی سی انہوں نے آمین کروائی تھی۔ سارے گیٹ ٹوگیدر کیا تھا، یعنی کہ سب مہمان گھر آئے تھے، تو پھر اس کی ایک بڑی اچھی محفل بنی تھی نا، تو بہت مزہ آیا تھا۔ تو اب میری بیٹی نے بھی پڑھا نا، تو میں نے اس کی ٹیچر کو بلایا، میں نے کہا آپ باجی آؤ میری طرف نا، تو وہ کہتی نہیں مجھے یہ نہیں گفٹ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ گفٹ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے نا، کہ آپ نے تو میری بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے، اور جو قرآن پڑھاتا ہے اس کا درجہ کہاں پر جاتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب ایک لفظ انسان استاد سے سیکھ لیتا ہے تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے۔ جب ہم ویسے پڑھتے ہیں تو یہ تو پھر دین کا معاملہ ہے، جب قرآن پڑھ لیا تو اور کیا چاہیے۔ تو یہ آپ کا حق ہے۔ تو آگے سے ہنسنے لگی، کہتی نہیں آپ یہ اتنا تکلف کر رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں تکلف کی کوئی بات نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ بعد میں ساتھ ساتھ یعنی کہ کھانا بنانے لگی ہوئی تھی، ریسیپی تو میں نے آپ کو نہیں دی کیونکہ میں ساتھ چکن کا سالن بنا رہی تھی۔ تو میں نے کہا چلو میں ساتھ کام کرتی رہتی ہوں اور آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ 2 دن سے میں ولاگ نہیں ڈال سکی کیونکہ ذرا موسم کی وجہ تھی، طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو اس لیے نہیں ڈالا۔ تو میں نے کہا چلے اب میں ولاگ بنا کے تو ساتھ آپ سے بات بھی کر لیتی ہوں۔ کافی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ نے ولاگ کیوں نہیں ڈالا۔ میں نے کہا کہ اب میں ڈال ہی لوں کیونکہ سب اداس ہو گئے ہیں میرے بغیر، میں بھی خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ تو میں نے کہا چلے جی اب میں بنا لیتی جس طرح بھی ہوتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اب ٹھیک ہوں میں، بس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نا کچھ بس ایسے ہی چل رہا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ، اور ویسے بھی بازار میں جاؤں تو پھر اس طرح ہوتا ہے۔ یہ میں ساتھ بنا رہی تھی آج دہی والے چاول، تو وہ میں نے کہا چلے میں ریسیپی دے دیتی ہوں آپ کو۔ اس میں دہی ڈلتی ہے، پیاز نہیں ڈلتے، تو اس لیے میں نے 2 گلاس میرے چاول ہیں تو اس میں آئل ڈال رہی ہوں۔ میں نے ناپ کے نہیں آج ڈالا، ایسے ہی ڈال دیا، تو 2 گلاس میں آدھے کپ سے زیادہ ہی ڈلنا تھا۔
آئل نا، وہ میں نے اس طرح ہی ڈال لیا. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ میں نے آئل میں کالی مرچیں ڈالی ہیں، اس میں ساتھ زیرہ ڈال دیا اور نمک ڈالنا ہے. اس میں پیاز نہیں ڈلتا، اسی لیے میں نے پیاز نہیں ڈالا. یہ بہت مزے کے چاول بنتے ہیں. میری بیٹی کا دل کر رہا تھا، اس نے کہا کہ آج یہ والے چاول بنا لے. میں نے کہا چلو جی یہ والے چاول بنا لیتی ہوں، دہی والے چاول کہتے ہیں اس کو. تو وہ میں بنا رہی تھی. تو یہ لگی ہوئی تھی، میں نے اس میں دیکھیں اس کو تھوڑا سا تڑک لینا ہے، تو بعد میں اس میں دہی ڈالنی ہے، نمک ڈالنا ہے، تو بس پھر ریڈی ہو جانے. یہ دیکھیں میں نے نمک ڈال دیا. تو بس یہی میں بتا رہی تھی کہ یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ پڑھ لیتا ہے نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ میں نے 2 گلاس میرے چاول تھے، تو یہ میں نے 1 پیالی دہی اس میں ڈال دی، اور بس اس کی بنائی کرنی ہے تھوڑی سی، تو بس پانی ڈال دینا. تو میں نے یہ ساتھ ساتھ دکھا رہی تھی آپ کو. میں عبیزہ سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے قرآن پڑھ لی ہے، تو بس اب رمضان میں آپ نے قرآن پاک کی دہرائی بھی پوری کر لینی ہے. پورے مہینے میں آپ نے اس کو کور کرنا ہے، پھر دوبارہ پڑھنا ہے. کہتی ہے اچھا جی مما. میں نے کہا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ کہ چلو میری بیٹی نے قرآن پاک پڑھ لی ہے. اب آپ بھی پڑھنا رمضان میں، روزے بھی رکھنا اور ساتھ قرآن بھی پڑھنا. تو میں پورا قرآن 1 مہینے میں ختم کر لینا. تو کہتی مما واقعی مجھ سے 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہاں جی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ پہلے تو آپ پڑھ رہے تھے نا، اب آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ وہی 4 صفحے بھی پڑھنا شروع کرو گی نا، تو چلو پیج پڑھو گی 4، تو پھر انشاءاللہ آپ کا بھی قرآن پورا ہو جائے گا. مکمل کر لینا تو پھر اچھی بات ہوتی ہے. اسی طرح آپ بچوں کو جب کہیں گے نا تو پھر ہی وہ روزے بھی رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے. اسی طرح کریں گے تو پھر ہوگا. تو میں نے اس میں 2 گلاس میرے چاول تھے، اس میں نے 3 گلاس پانی ڈال دیا، کیونکہ پہلے میں نے 2.5 ڈالا تھا تو وہ ٹھیک نہیں رہا، اسی لیے میں نے اس کو نا 3 گلاس پانی صحیح رہا. تو یہ دیکھیں اس کا پانی ابل رہا ہے. تو بس آج کل تو گیس بھی اتنا تنگ کر رہی ہے کہ بہت زیادہ بڑی مشکل سے میں نے یہ کھانا بنایا تھا. پہلے میں نے سالن بنایا، اس کی میں نے چولہا بند کر کے تو پھر میں نے کہا میں چاول بنا لوں. ایک سائڈ پہ بس بن رہا تھا کھانا. تو بچوں کو بھوک بھی لگ گئی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا میں کیا کروں، گیس ہی نہیں آ رہی تھی. گیس نہ آتی ہو تو پرابلم ہی پرابلم. آگے دیکھو رمضان آنے لگا، اب آگے کیا بنے گا. اس کے لیے تو یہی ضروری ہے کہ بھی بندہ سلنڈر وغیرہ رکھے تو پھر ہی کھانا بنے گا، ورنہ تو بڑی مشکل ہو جانی ہے بہت زیادہ. کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہے نا رمضان کا کہ بھی سحری میں بھی سب نے سحری کرنی ہوتی ہے، اور افطاری میں بھی سب نے افطاری بنانی ہوتی ہے. کیونکہ عام روٹین میں تو بندہ وہ کرتا ہے نا کہ بھی کسی نے ناشتہ دیر سے کیا، کسی نے جلدی کیا، تو وہ پھر بھی ذرا چولہا جل ہی جاتا ہے، گیس آ ہی جاتی ہے. لیکن اس طرح نہیں آئے گی. یہ میں زردہ رنگ بنا رہی تھی تو وہ میں نے اس کو کیا ہے. یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا زردہ رنگ لیا، کیونکہ میرے چاول بھی تھوڑے تھے تو میں نے زردہ رنگ بھی تھوڑا سا بنایا. تو یہی میں کہہ رہی تھی، میں نے کہا یہی مصیبت ہے نا کہ اس ٹائم سب نے روزے بھی رکھنے ہیں، کھولنے بھی ہے، اور گیس نے آنے کا نام نہیں لینا. تو بہتر ہے کہ میں نا سلنڈر کو چولہے کے ساتھ فکس کر لوں نا، وہ زیادہ بہتر رہے گا. اب یہی ارادہ ہے میرا. یہ دیکھیں میں نے پانی میرا خشک ہو رہا تھا چاولوں کا. اب اس کو میں نے اس طرح پہلے دم رکھ دینا ہے، اور 5 منٹ کے بعد جب پانی خشک ہو جائے گا نا پھر میں نے اس میں زردہ رنگ ڈالنا ہے. ساتھ ہی نہیں ڈالتے کیونکہ وہ پھر زیادہ پھیل جاتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر اس کو دم لگاؤ نا تو پھر صحیح رہتا ہے. یہ دیکھیں میں نے اس کو دم پہ رکھا. 10 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول کے پھر اس پہ میں نے زردہ رنگ ڈالا. میرے بچوں کو یہ زردہ رنگ والے چاول بڑے اچھے لگتے ہیں، تو میں ان سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا نہ ڈالوں نہیں، کہتی مما ڈالنا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا چلو پھر میں ڈال لوں گی. تو یہ دیکھیں، اور چاول بھی اتنے مزے کے بنے، بہت مزے کے بنے. ایسے چاول تو بندہ سالن کے بغیر ہی کھا لیتا ہے، اتنے اچھے لگتے ہیں. تو یہ میں ڈال رہی تھی. تو بس آج سارا دن میرا یوں ہی گزرا کام کرتے ہوئے اور کھانا بناتے ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میری بیٹی نے قرآن پڑھ لیا ہے. تو بس آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ میں 10 منٹ کے بعد میں نے دم کھولا تو دیکھیں جی چاول بالکل پرفیکٹ بنے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں. تو بس آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے اور میں آگے جلدی سے ولاگ بناؤں لازمی. آج 2 دن کے بعد آگے میں نے ڈالا ہے. اوکے جی، اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.